قیامت۔ اور میدان حشر کے بعد تصور کرو ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہو ہمیشہ کی دہلیز پر۔ حساب ختم ہو چکا ہے، ہمارے ترازو تولے جا چکے ہیں اور آپ کے نام اعمال آپ کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ آپ کامیاب ہو گئے ہو۔ اب آپ کے سامنے پل صراط ہے، وہ پل جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے اور نیچے جہنم کی گہرائی دہاڑ رہی ہے، جیسے ہزار آگ ایک ساتھ پھٹ رہی ہو۔ کچھ لوگ اس پل کو بجلی کی چمک کی طرح پار کرتے ہیں اور کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھٹنوں کے بل خوف سے لرزتے ہوئے رینگتے ہوئے، اور کچھ گر جاتے ہیں جن کے اعمال کمزور اور دل خالی ہو، اور پھر اللہ کی رحمت سے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ پل صراط پیچھے رہ جاتا ہے، جہنم اب آپ کے لیے خطرہ نہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہو جنت کے عظیم دروازے کہ نور سے بنائے گئے ہیں، ان کی چوڑائی 40 سال کے سفر جتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازہ ان کے لیے ہے، اس کا نام ہے بابو صلاح جو نماز سے جڑے رہے۔ دوسرا دروازہ ان کے لیے ہے، اس کا نام ہے بابو ریان جو روزے رکھتے رہے۔ تیسرا دروازہ ان کے لیے ہے جو اس کا نام ہے بابو صدقہ جو صدقہ دیتے رہے۔ چوتھا دروازہ ان کے لیے ہے، اس کا نام ہے بابو جہاد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ اور پانچواں دروازہ ان کے لیے ہے، اس کا نام ہے بابو حج جو بیت اللہ کا سفر کر کے آئے۔ چھٹا دروازہ ان کے لیے ہے کہ بابو القزم او دیز، اس کا نام ہے جو غصے کو پی گئے۔ اور ساتواں دروازہ ان کے لیے ہے، اس کا نام ہے بابو العمل جو بغیر حساب کے جنت میں گئے۔ 8واں دروازے کا نام باب ذکر ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اور ایک خاص مقام ہے جو جہاں ایک روح کو سبھی 8 دروازے سے بلایا جائے گا، اور یہ مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور پھر رضوان جنت کا فرشتہ مسکراہٹ کے ساتھ کہے گا سلامتی ہو تم پر، تم نے خوب عمل کیا، اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، اور ان کے پیچھے امت ہوگی جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک ایسی خوشبودار ہوا آپ کو محسوس ہوتی ہے جیسے دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، اور پھر ایک آواز آتی ہے تمہارے لیے زندگی ہے، اب کبھی موت نہیں، تمہارے لیے صحت ہے، اب کبھی بیماری نہیں، تمہارے لیے جوانی ہے، اب کبھی بڑھاپا نہیں، تمہارے لیے خوشی ہے، اب کبھی غم نہیں۔ اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنت میں داخل ہوتے ہو۔ وہاں مٹی زعفران اور کستور سے بنی ہے، پتھر موتی اور یاقوت کے ہیں، درخت اتنے بڑے ہیں کہ گھوڑا 100 سال دوڑے تو بھی سایہ ختم نہ ہو۔ فرشتہ آپ کو آپ کا محل دکھاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کا ہے، اس میں رب کے ہاتھوں سے تیار کھانا ہے، پھل گوشت مشروم، ہر ٹیسٹ دنیا کے سب ٹیسٹ سے بہترین۔ پھر آپ کے اپنے، آپ کے والدین، بیوی، اولاد سب آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ سب ہمیشہ کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہو۔ اگر آپ شادی شدہ تھے اور دونوں جنت میں آئے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے جڑ جاتا ہے، نہ جھگڑے نہ دکھ، صرف محبت۔
اگر دنیا میں شادی نہ ہوئی تو اللہ آپ کو ایسا ساتھی دے گے جو ہر تصور سے زیادہ حسین ہوگا۔ پھر جنت کی زندگی شروع ہوتی ہے اور دعوت سیر پرندوں کی طرح اڑنا، انبیاء اور صحابہ کے ساتھ ملاقات اور جنت میں 100 درجات میں بلند مقام تک پہنچنا۔ سب سے بلند مقام الفردوس ہے جہاں اللہ کا عرش ہے اور جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔